قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادبنی ربی احسن تأدیبی، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محمد الرسول اللہ۔ اگر تھوڑا سا ایکو اگر کم ہو جائے، پلین کر دیں آواز کو، بالکل پلین اگر ہو سکے تو زیادہ خوبصورت، سادی آواز کا زیادہ مزہ آئے گا آپ کو، کیونکہ جب وہ ٹیون سے پڑھتے ہیں تو ان کو ایکو چاہیے ہوتا ہے، اور جب بیان کرنا ہو تو اس میں، تاکہ میں اپنا میسیج آپ تک اچھے طریقے سے کنوے کر سکوں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے 1000 مبارکوں کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جو اس مسجد کو آباد کرنے میں، اس کو بنانے میں، اس کو چلانے میں امام صاحب ہوں، خطیب صاحب ہوں، اہل محلہ ہوں، اس کا اخراجات چلانے میں اور اس کو آباد کرنے میں خوش نصیب لوگ ہیں، اس لیے کہ وہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ مسجدیں بڑی ہیں، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، لیکن عمارت بڑی ہونے سے دل کی بات پوری نہیں ہوا کرتی۔ ایک طرف مسجد نبوی بھی تھی اور دوسری طرف مسجد درار بھی تھی۔ شروع سے مسجدوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ مسجد ہے کہ جس میں رسول اللہ سے سچے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک وہ مسجد ہوتی ہے کہ جہاں پہ سخت دل لوگ، منافق لوگ ہوتے ہیں۔ جب رسول اللہ کا نام آتا ہے تو ان کو رسول اللہ سے حسد ہوتا ہے، رسول اللہ کے مقام کی بات آتی ہے تو وہ اس کو نہ جانے بدعت، شرک اور پھر کیا کیا فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو، آپ سب میرے بھائیوں کو مبارک ہو کہ آپ رسول اللہ کے وہ امتی ہیں اور ان امتیوں کو فالو کر رہے ہیں کہ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے رسول اللہ کو سنتے تھے۔ اور اس وقت جس مسند پہ میں ہوں یہ رسول اللہ کی مسند، اور جس جگہ آپ ہیں وہ اصحاب رسول کی مسند۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس نے چنا ہوا ہے کہ جن سے اس نے اپنی رحمت بھیجنی ہوتی ہے اور جن سے اپنے نبی کے دین کا کام لینا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویسے آپ نے نعت خوان لوگوں سے سنا ہوگا کہ پورا قرآن نعت رسول مقبول ہے، اور اس کو سمجھنا سمجھانا یقیناً آپ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور ماشاءاللہ اہل علم اور پڑھے لکھے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کی ہی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی سے فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ یوں لکھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کا عربی میں خطاب ہوتا ہے کہ اے محمد آپ کو ہم نے خیر کثرت سے عطا کر دی۔ کہنے والا کون ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟
اور وہ رسول کہتے ہیں واللہ معطی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں آگے تقسیم کرنے والا ہوں۔ حضرات ذی وقار، انا اعطیناک الکوثر، خیر جتنا بھی ہے، جدھر بھی ہے، اللہ کے عرش سے لے کے تحت الثری تک اور اس پورے جہان میں رنگ و نور جہاں بھی ہے، برکات جہاں بھی ہے، رحمتیں جہاں بھی ہیں، وہ ساری رسول اللہ کو اللہ رب العزت نے عطا کر دی۔ اور رسول اللہ کو کس طرح عطا کی؟ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ عطا کیسے ہوئی۔ عطا بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ہبہ عربی میں کہتے ہیں نا گفٹ کرنا، ہبہ تحفہ دینا۔ اللہ رب العزت نے تحفہ دیا ہے اپنے محبوب کو۔ کس چیز کا تحفہ؟ اس جہان میں خیر جدھر بھی ہے وہ رسول اللہ کی ہے۔ اور تحفے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ہبہ جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہبہ بالعوض اور ایک ہوتا ہے ہبہ بلا عوض۔ جو آپ ہبہ گفٹ کرتے ہیں اس کے بدلے میں کوئی چیز عوض میں لے لیں تو پھر دوسرا آدمی آپ کے ہبے کا مالک ہوتا ہے، آپ نے بدلہ لے لیا ہے اس کا۔ اور ایک ہوتا ہے ہبہ بلا عوض، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں لیا لیکن آپ نے اس کو دیا اور آپ جب چاہیں تو لے بھی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مجھے پانی کی ضرورت پڑی، آپ مجھ سے پانی کے پیسے نہیں لیں گے، آپ گلاس میں پانی لے کے آئیں گے، مجھے پانی پلائیں گے، اور پانی پینے کے بعد اگر میں گلاس بھی ساتھ پاکٹ میں رکھ لوں تو جاتے وقت تک آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو گلاس تھا وہ تو ہمارا ہے نا، پانی دیا تھا نا، گلاس تو نہیں دیا تھا۔ آپ سمجھنا ذرا بات کو، سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ آپ کا موٹر سائیکل ہے، آپ کا سائیکل ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کا پیارا دوست، آپ کا نیبر، پڑوسی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کی گاڑی چاہیے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ گاڑی اسے دیں اور دینے کے بعد ایک دن گزرے، 2 دن گزریں، 3 دن گزریں، وہ آپ کو واپس نہ کرے تو آپ جب اس کے پاس جائیں گے تو وہ آگے سے واپس نہ کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے کہا تھا میں نے ہدیہ کیا تھا، تحفہ دیا تھا آپ کو، لیکن یہ بلا عوض تھا، میں نے اس کے بدلے میں کچھ لیا نہیں ہے آپ سے، آپ کے پاس اس کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ مختصر وقت کے لیے کوئی چیز آپ کو دی ہے، اب مجھے واپس دے دیں۔ آپ اپنی گاڑی، اپنا مکان، اپنی دکان، اپنی چیز، اپنی بائک، اپنی سائیکل اس سے واپس لے لیں گے، اس لیے کہ آپ نے اس کے بدلے میں عوض کچھ نہیں لیا۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اب چلیں قرآن کی طرف۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انا آتیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثرت سے عطا کر دیا ہے۔ خیر جدھر بھی ہوگا وہ تیرا ہوگا، خیر کا مالک، خیر کا خالق میں اللہ ہوں، لیکن اس کا اختیار اے محمد آپ کے پاس ہے۔ خیر اس جہاں میں جدھر بھی ہوگی اس کی پوری اتھارٹی آپ کے پاس ہے۔ اور سنیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم اس کے بدلے میں آپ سے کچھ لیں گے، خیر آپ کی ہوگی، اس کا بدلہ آپ ہمیں دیں، اس لیے کہ جب بدلے میں ہم لے لیں گے تو خیر کے مالک آپ ہو جائیں گے۔ پھر وہ یہ جہان ہو، چاہے عالم قبر ہو، چاہے حشر ہو، آپ جدھر جدھر بھی جائیں گے آپ خیر کے مالک ہوں گے، آپ کے پاس خیر کا اختیار ہوگا۔ رسول اللہ نے بالعوض اللہ سے خیر لی ہے۔ عوض کیا؟ اللہ نے عوض مانگا، پہلے خیر عطا کی، عطا کرنے کے بعد آگے اگر اللہ کچھ نہ مانگتے اپنے نبی سے تو پھر ہم کہتے کہ اس کی بھی کوئی انتہا ہے۔ ہم علماء لکھا ہوا ہے مفسرین نے کہ رسول اللہ کی مقام کی نہ کوئی ابتدا سمجھ سکتا ہے نہ کوئی انتہا سمجھ سکتا ہے۔ ابتدا اگر سمجھے گا تو وہ مالک جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہی سمجھتا ہے، انتہا اگر کوئی سمجھے گا تو وہی خالق سمجھتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا لم یعرف حقیقتی غیر ربی، میری حقیقت
میرے رب کے علاوہ کوئی اور جان ہی نہیں سکتا۔ آج کی یہ پیاری مجلس ہم نے سمجھنی ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس قدر خوش نصیب لوگ ہیں اور ہماری اہمیت کیا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے خیر آپ کو عطا کی، فصلی، نماز پڑھیں اس کے بدلے میں، ہمیں بدلہ دیجئے، فصلی، آپ نماز پڑھیں، لربک، اپنے رب کے لیے، لربک، کہ جس رب نے تجھے خیر کثیر عطا کیا ہے، وہ خیر کثیر عطا کرنے والا رب آپ سے اس کے بدلے میں عوض مانگ رہا ہے۔ عوض دے اے محمد، وہ یہ ہے فصلی لربک وانحر، تو یہ کرتا جا اور تیرے اختیار میں ہم سب کچھ رکھ دیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی بھی آئے، کسی نبی کو یہ اختیار نہ تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں لیتا، مالک بنتا، جسے چاہتا عطا کرتا، لیکن یہ ہمارے نبی کا مقام ہے کہ انہیں اللہ رب العزت نے نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، اور عطا کرنے کے بعد فرمایا کہ پورے جہان کی خیر بھی آپ کے پاس ہے۔ ہم اس خیر والے، اس عظیم نبی کے خوش نصیب امتی ہیں۔ اب آگے چلیں، وہ نبی، وہ اتنی عظمت پہ پہنچنے والے حضرات ذی وقار، آپ دیکھتے ہیں، آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس مہینہ ہے اور حضور کی ولادت کی بات ہوگی۔ ہم ہر گھر میں ولادت ہوتی ہے، آپ بھی پیدا ہوئے، میں بھی پیدا ہوا، اور ہماری ولادت میں اور آقا علیہ السلام کی ولادت کا ایک فرق سمجھیے۔ آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی ولادت کے وقت ماں کے ساتھ اور وہ وقت کیا کیا واقعات پیش آئے تھے۔ کوئی بھی غیرت مند انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی ماں کی وہ باتیں کی جائیں کہ جو تکلیف میں تھی، جو حالات گزرے۔ وہ معصوم نبی، وہ اعلیٰ نبی، ہم کسی عام انسان کے سامنے اپنی ولادت کا تذکرہ پسند نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری ولادت میں اور نبی کی ولادت میں فرق ہے۔ ہماری ولادت ہونے کے بعد ہماری ماں کی جو حالت تھی وہ بیان کرنے سے قاصر ہے، کوئی آدمی پسند نہیں کرتا۔ ہماری جو حالت تھی، ہم کس طرح پیدا ہوئے، وہ کوئی آدمی پسند نہیں کرتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو وہ ولادت کی باتیں شروع ہوتی ہیں۔ جب حضرت آمنہ کے ساتھ وہ کیفیت شروع ہوئی، اس وقت سے لے کے آقا علیہ السلام کی رسالت تک اور پھر آقا علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے تک ایک ایک بات علماء اکرام وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور آپ سب لوگ خوش ہوتے ہیں۔ یہ تو پہلا فرق ہے ہماری ولادت میں اور آقا علیہ السلام کی ولادت میں۔ کیوں؟ آپ کے بارے میں کہا گیا کہ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی تو ہوگی وہ دنیا کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور اسی لیے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، احسن منک لم تر قط عینی، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ آنکھ دیکھتی بھی کیسے؟ آنکھ تو وہی کچھ دیکھے گی جو کچھ سامنے ہے۔ وہ کہتے ہیں میری آنکھ دیکھتی بھی کیسے کہ اجمل منک لم تلد النساء، کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت
پیدا ہی نہیں کیا، کوئی پیدا کرتی تو میری آنکھ دیکھتی۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ مالک پیدا کر کے آپ سے پوچھ کے کہ اے محمد آپ کو کیسے بناؤں۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ ما مدحت محمدا بمقالتی، لوگ آپ نے کہا نا سبحان اللہ، ہم نے کہا سبحان اللہ، حسان بن ثابت آپ یہ کہہ گئے، انہوں نے کہا سنو ما مدحت محمدا بمقالتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنے شاعری سے نہیں کر رہا ہوں۔ کوئی آدمی یہ مبالغہ نہ سمجھے، کوئی آدمی میرے شاعر ہونے کی اس ہنر کو اس طرف نہ لے کے جائے کہ میں اس ہنر سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میں خود اپنی شاعری کو عزت دیتا ہوں نبی علیہ السلام کا نام لے کر۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم رسول اللہ کی تعریف کر کے رسول اللہ کو عزت دے رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ کا نام لے کے ہم اپنے آپ کو عزتیں دے رہے ہیں۔ کہ میرا چہرہ آپ کی طرف، آپ کا چہرہ میری طرف، آپ کے دلوں سے محبت رسول کا نکلتا ہوا نور، اور وہ محبت کہ جس محبت کو دیکھا نہیں میں نے آپ نے، وہ محبت کہ جس کی آواز نہیں سنی، وہ محبوب کہ جس کو ہماری آنکھ نے نہیں دیکھا، وہ محبوب کہ جس کی زلف کی بات تو ہوتی ہے لیکن ہماری آنکھ نے دیکھا نہیں، لیکن یہ کیا وجہ ہے؟ یہ بن دیکھے اتنی محبت کیوں ہے؟ بن دیکھے اس قدر والہانہ محبت اور دل کے اندر اضطراب اور یہ چاہت کہ کاش کہ مجھے وہ محمد الرسول اللہ نظر آ جائیں، یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ آج بتا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم ارواح تھا، عالم نور تھا، آپ کی بھی روح تھی، میری بھی روح تھی، ہم سب کی روحوں کو اللہ رب العزت نے بلایا، اور بلا کے ہماری روحوں سے اوپر انبیاء کی روحوں کو رکھا۔ انبیاء کی روحیں تھیں، سب جمع تھے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہے ہیں۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ ہماری روحیں دیکھ رہی ہے کہ ایک نورانی روحوں کا گروہ ہے، وہ روحیں اللہ کے نور کی طرف متوجہ ہیں، اور ایک خاص نور تاکچے میں رکھا گیا، ایک خاص نور کو سامنے لایا گیا۔ سامنے لا کے اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے انبیاء کی ارواح سنو۔ سورہ آل عمران اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے انبیاء کی ارواح سنو، میں تمہیں نبی بنا کے ان ارواح کی طرف بھیجوں گا۔ اب سننا، نبیوں کی روحیں بھی سامنے، ساری مخلوق کی روحیں بھی سامنے، محمد الرسول اللہ کی روح مبارکہ بھی سامنے، اللہ رب العزت کی عدالت لگی ہے۔ اللہ رب العزت کا نور اپنی مسند سے ظاہر ہوتا ہے۔ رب کریم خطاب فرماتے ہیں، خطاب میں رب کریم فرماتا ہے کہ اے میرے انبیاء، میں تمہیں کبھی کسی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتابیں بھی عطا کروں گا، میں تمہیں حکمت بھی عطا کروں گا۔ کسی کے پاس نبوت آئے گی، کسی کے پاس رسالت آئے گی، کوئی قوم عاد کی طرف نبی بن کے جائے گا، کوئی قوم سمود کی طرف نبی بن کے آئے گا، کوئی مصر میں جائے گا، کوئی مدائن میں جائے گا، کسی کو فلسطین بھیجوں گا، حتیٰ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ نہیں چھوڑوں گا، ہر طرف نبیوں کی گروہ کو بھیجوں گا۔ اسی لیے تاریخ میں لکھا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، اور ہر نبی نے اعلان نبوت کیا، ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، لیکن ہر نبی سے کہا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کسی کو رسول نہیں فرمایا۔ اب سننا، ثم جاءکم رسول،
پھر رسول آئیں گے. اب ثم جاءکم رسول، رسول تب آئیں گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اس پہ ایمان لانا، تم اس پہ ایمان لانا. آج میں آپ کو آپ کا بلند مرتبہ بتاؤں گا کہ تمہارے لیے لام تاکید ہے. لَتُؤْمِنُنَّ، لازمی ہے تمہارے لیے کہ تم میرے نبی پہ ایمان لاؤ گے. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد کرو گے. پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ مجھ سے معاہدہ کرتے ہو؟ سب ارواح نے جواب دیا ہاں یا اللہ، ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا میں تمہارے اس معاہدے کے اوپر میں خود گواہ ہوں. اب وہ ہوا کیا؟ آدم علیہ السلام آئے. آدم علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ عیسیٰ کلمۃ اللہ وروح اللہ. یار آپ لوگ اتنے آئے ہو، کوئی تو کہے انی رسول اللہ. لیکن کیا تھا؟ ہر نبی اپنی قوم کو کہتا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بن کے تمہارے لیے آیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے اے میری قوم تمہارے لیے آیا ہوں. اور خود اس کا ایمان یہ ہوتا کہ میرا رسول محمد الرسول اللہ ہے. لَتُؤْمِنُنَّ، ہر نبی قوم کو جب کلمہ پڑھاتے تو یہ پڑھا اپنا کلمہ پڑھاتے، اور جب خود کلمہ پڑھتے تو ان کا ایمان ایسے ہوتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.